بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں CSIS-PMS پریپریشن یوٹیوب چینل۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ یاسین حسن۔ آج کے کلاس میں ہم تذکرہ کریں گے بیٹل آف احد یا غزوہ احد کے بارے میں۔ مدینہ منورہ سے 130 کلومیٹر کے فاصلے پہ واقع بدر کے مقام پہ 313 مسلمانوں نے 1000 کفار کو شکست دی۔ اس شکست کے بعد کفار کے دلوں میں یہ خواہش تھی کہ وہ جلد از جلد غزوہ بدر کا بدلہ لے، کیونکہ غزوہ بدر میں کفار کو بہت مالی اور جانی نقصان پہنچا تھا۔ ان کے نامی گرامی سردار مارے گئے تھے۔ ان کے دلوں میں مسلمانوں سے بدلہ لینے کی آگ بھڑک رہی تھی، اس لیے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاریاں شروع کر دی۔ ابو سفیان جو قریش کا سب سے بڑا سردار تھا، اس نے کئی قبائل کو ساتھ ملا کر مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے 3000 کا لشکر تیار کر لیا۔ بدر کی لڑائی کے بعد کفار 1 سال تک مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے تیاری کر رہے تھے۔ انہوں نے 3000 جنگجو کا لشکر تیار کر لیا، جن کے پاس 1000 اونٹ، 200 گھوڑے اور 700 زرہ پوش سپاہی تھے۔ کفار کا لشکر ابو سفیان کی قیادت میں مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس جو مکہ میں تھے، جب انہیں معلوم ہوا کہ کفار مدینہ منورہ پر حملہ کی تیاری کر چکے ہیں تو انہوں نے فوراً مدینہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ کفار مکے پر حملہ کرنے آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کو جمع کیا اور ان سے مقابلہ کرنے کی رائے لی۔ انصار وہی لوگ ہیں جو مدینہ میں رہتے ہیں اور مہاجرین وہ لوگ ہیں جو مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے ہیں۔ بعض نے مدینہ میں رہ کر اور بعض نے مدینہ سے باہر جنگ لڑنے کی رائے دی۔ آخرکار مدینہ سے باہر جا کر مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 شوال 3 ہجری کو 1000 لشکر کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین راستے میں 300 سواروں کو لے کر الگ ہو گیا اور اب مسلمانوں کی تعداد صرف 700 رہ گئی۔ 7 شوال ہفتے کے دن غزوہ احد کا واقعہ پیش آیا۔ جنگ سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے پہاڑ پر ایک درے پر 50 تیر اندازوں کو مقرر فرمایا اور حکم دیا کہ ہمیں پتہ ہو یا شکست، آپ نے اس درے کو چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ دشمن چھپ کر پیچھے سے حملہ کر سکتے ہیں۔ لڑائی شروع ہوئی تو کافروں کے بڑے بڑے جنگجو مارے گئے۔ ابتدا میں کفار کے 12 سردار واصل جہنم ہوئے۔ جب عام لڑائی شروع ہوئی تو مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کفار کا مقابلہ کیا اور سب کو واصل جہنم کیا۔ جب میدان جنگ خالی ہو گیا تو مسلمانوں نے مال غنیمت جمع کرنے لگے۔ جب گاڑی پر مقرر 50 تیر اندازوں نے دیکھا کہ مسلمان مال غنیمت جمع کرنے میں مشغول ہے تو انہوں نے بھی اپنی جگہ چھوڑنی چاہی۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی منع کرنے کے باوجود تیر اندازوں نے اپنی جگہ چھوڑ کر مال غنیمت جمع کرنا شروع کر دیا۔ جب کفار نے دیکھا کہ گاڑی تیر اندازوں سے خالی ہے تو خالد بن ولید جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کفار کو ساتھ لے کر گاڑی کی طرف حملہ آور ہوئے اور مسلمانوں کو گھیرے میں لے لیا اور بہت سے صحابہ کرام کو شہید کر دیا۔ کفار نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حملہ کیا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 دانت مبارک شہید ہو گئے۔ اسی دوران حضرت محسب بن عمیر رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے، کفار نے شہید کر دیا اور اعلان کرنے لگے کہ نعوذ باللہ، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا ہے۔ یہ خبر سن کر مسلمان پریشان ہو گئے۔ ایسے وقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور آواز دی کہ تمہارا نبی یہاں ہے۔ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے، جس پر کفار مکہ میدان جنگ سے بھاگ گئے۔ غزوہ بدر کے نتائج بظاہر مسلمانوں کے مواقف میں نہ تھے، کیونکہ اس جنگ میں 70 کے قریب صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ اس کے باوجود کفار کو یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر مسلمان تعداد میں کم ہے اور بے سر و سامان ہے، لیکن وہ ہر وقت کفار کے مقابلے کے لیے تیار ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر چند عورتیں بھی مسلمانوں کے ساتھ میدان جنگ میں تھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زخموں کو دھویا اور مرہم پٹی کی۔
So thank you for watching. Please subscribe the CSS PMS preparation YouTube channel and share it with his friend.